ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک سوال قیاس کے بارے میں تھا، یعنی قیاس کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ علم غیب کے تعلق سے میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں عوام کی سہولت کے لیے کہ علم غیب مصطفیٰ علیہ علم غیب کا کیا معنی ہے اور اس کے اندر کیا اس کا لفظی معنی کے اعتبار سے اور علم غیب ہوتا اصل میں کیا ہے، جس پہ بحث ہے، اور اس کو بہت آسان زبان میں عوام کے لیے میں نے اس کو سمجھایا ہے۔ اسی طریقے سے تقلید کے اوپر بھی ایک ویڈیو موجود ہے، آپ چاہیں تو اس کو یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سکندر وارسی اباؤٹ تقلید، سکندر وارسی اباؤٹ علم غیب، تو آپ کو وہ ویڈیو جو ہے وہ مل جائے گی۔ بعض لوگوں نے پوچھا تھا عوام میں سے کہ قیاس ہوتا کیا ہے۔ بد مذہب جو ہے نا وہابی قسم کے لوگ اس کو ناجائز حرام بولتے ہیں اور بعض اس کو شرک بھی بولتے ہیں۔ تو یہ ہوتا کہ کیونکہ عوام اس سے واقف نہیں ہوتی، اور قیاس جو ہے وہ جائز ہے، قیاس شرعی جو ہوتا ہے وہ جائز ہے، لیکن اس کے جائز ہونے پہ جو قرآن حدیث کی دلیل ہے وہ علماء اس سے واقف ہوتے ہیں، لیکن عوام کو کیونکہ مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کس ٹاپک پر بحث چل رہی ہوتی ہے، اور پھر ان کو جس طرح بہکایا جاتا ہے تو وہ بہک جاتے ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ عوام کو عوامی سطح پر آ کے جو ہے نا جزیات جو ہیں وہ فقہی عبارات جو ہیں وہ ان کو آسان بھاشا میں، تاکہ عوام اس سے واقف ہو کہ اصل میں کس بلا کا نام ہے، کم سے کم اتنی تو ان کو واقفیت ہو ہی جائے، ورنہ وہ نام کے سوا کسی اس کے مقصد سے واقف بھی نہیں ہوتے کہ ہوتا کیا ہے شریعت میں۔ تو اپنی عوام اہل سنت کو اس چیز سے آگاہ کرانے کے لیے میں آسان زبان میں مختصر سی ویڈیو بنا دیتا ہوں کہ قیاس ہوتا کیا ہے، کیوں اس کو حرام کیا جاتا ہے، اور حرام کہنے کے بعد خود اس میں وہابی کس طرح سے مبتلا ہوتے ہیں۔ اصل میں قیاس اگر آپ دیکھیں گے صرف لفظی معنی کے اعتبار سے تو وہ یعنی رائے کو کہتے ہیں، اپنی عقل سے سوچی گئی بات کو یا اپنی رائے کو، جیسے کہ آپ نے قیاس کرنا بہت سی چیزوں میں سنا ہوگا کہ قیاس آرائی ہوتا ہے لفظ ایک، تو اس چیز کو کہتے ہیں قیاس۔ اب کیونکہ کسی بھی چیز کے مسائل کو اخذ کرنے کے لیے، یعنی کسی بھی چیز کا حکم بتانے کے لیے شریعت میں جو سورسز موجود ہیں وہ 4 قسم کے جو ہے نا وہ سورس ہیں۔ پہلا قرآن، پھر اس کے بعد حدیث، اس کے سوا تیسرا اجماع، اور چوتھا قیاس۔ یہ چوتھا وہی قاعدہ ہے، یعنی شریعت کا یہ وہ سورس ہے جن 4 ریفرنس سے جو ہے وہ مسائل نکالے جاتے ہیں، جن بیسک بنیاد پر مسائل شریعت کے نکالے جاتے ہیں اور نکالے جاتے رہیں گے، وہ ان 4 کی ہی بنیاد پہ ہوں گے، ان 4 کے سوا 5ویں بنیاد نہیں ہوگی۔ یا تو کسی چیز کا جائز ناجائز ہونا، کسی کام کا کرنا نہ کرنا ہونا، کسی چیز کا کھانا نہ کھانا، ان چیز کے احکام یا تو قرآن میں ہوں گے یا تو حدیث میں ہوں گے یا اجماع سے ثابت ہوں گے یا قیاس سے ثابت ہوں گے۔ اب اجماع آپ فی الحال جو ہے نا قیاس پہ بات چل رہی ہے، اجماع آپ ایسے سمجھ لیں، ان شارٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی مسئلے پر علماء کا جو ہے نا وہ اتفاق ہو جانا، اس وقت کے بڑے علماء کا اتفاق ہو جانا زیادہ تر کا، یعنی جیسا کہ لفظ سے بھی ظاہر ہے کہ اجماع یعنی جمع ہونا، یعنی کسی علماء کی رائے، اکثر علماء کی رائے کا جمع ہو جانا۔ اجماع ایک آسان زبان میں فی الحال اتنا سمجھ لے کہ اجماع وہ، اور قیاس وہ کہ جو قیاس شرعی ہو، یعنی اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے قرآن حدیث کو رکھ کر فیصلہ کیا گیا، اس کو اصل میں قیاس کہتے ہیں۔ یعنی قیاس کیا چیز ہے؟ قیاس ان 4 بڑے سورسز میں سے ایک چیز ہے، یعنی ان 4 بڑے سورس کے جس میں شریعت کے احکام جس سے نکالے جاتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ ان 4 بڑے سورس میں سے ایک سورس ہے قیاس۔ اب اس کے ناجائز ہونے کی کیا وجہ ہے کہ اہل حدیث کے وہاں صرف کسی بھی چیز کے جائز ناجائز ہونے کے لیے قرآن اور حدیث 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، تیسری چوتھی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ، بعض لوگ اس کو شرک کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو کتاب اللہ سے ہونی چاہیے یا پھر حدیث رسول سے ہونی چاہیے، اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب قرآن حدیث کے علاوہ ہمارے پاس 2 سورس ہو رہے ہیں، ایک اجماع اور ایک قیاس، تو یہ قیاس کو جو ہے وہ ناجائز اور حرام مانتے ہیں اور بعض لوگ اس کو شرک مانتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک شریعت کے ایک اصول سمجھے، یعنی اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے اصل میں تمام کی تمام جائز ہیں۔ اسی طرح آپ چیزوں سے مراد یہ لے لیں اگزامپل کے طور پہ کہ گوشت جو ہے وہ ہر قسم کا آپ کھا سکتے ہیں، تمام کے تمام قسم کے گوشت جو ہیں وہ جائز ہیں، تمام کے تمام پرندے جو ہیں وہ جائز ہیں۔ یہ ایک ایسا فنڈامنٹل یعنی کہ ایسا رول ہے، اگر آپ کو سمجھ لیں اس کو تو آپ کو بہت سارے مسائل میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی کہ جو اشیاء ہوتی ہے اس کی اصل میں اباحت ہوتی ہے، یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کی اصل کیا ہوتی ہے، وہ اس کی اصل جو ہے وہ جائز پر، مباح پر مبنی ہوتی ہے۔
यानी बेस्ड होती है मुबाह पर, जो चीज़ें हैं तमाम की तमाम जायज़। अब क्योंकि मिसाल के तौर पर निकाह आप किसी से भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ, कभी इस बात को कोई कट करके जो है वो अलग से कॉपी पेस्ट करके बवाल पैदा करे। निकाह आप करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ औरत की ज़रूरत है, चाहे वो औरत माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो और पड़ोसन हो, कोई भी हो, किसी भी मज़हब के कुछ भी हो, एक औरत चाहिए, एक मर्द चाहिए, निकाह जो है वो हो जाएगा। क्योंकि असल क्या है कि हाँ शादी जो है वो जायज़ है। इसी तरीके से गोश्त आपको जिसका भी खाना है आप खा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पड़ोसी का गोश्त खाना है वो खा सकते हैं, किसी और जानवर का उसमें देखे बगैर कुछ भी हो आप खा सकते हैं। तो क्योंकि तमाम की तमाम चीज़ें और तमाम के तमाम जो है वो काम वो जायज़ ही हैं, उसकी असल जो है वो जायज़ पर रखी गई, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें वो जायज़। इसी तरीके से शिकार आप हर दिन कर सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है। लेकिन फिर शरीयत के अंदर एक क्या कहते हैं, अल्लाह रसूल के एक फरमान है कि जो भी चीज़ यानी जो भी काम वो जायज़ है वो तमाम की तमाम जायज़ हैं। फिर उनमें जो जो काम मना है यानी जो जो काम नाजायज़ है, शरीयत ने आपको उसकी एक अलग कैटेगरी बना के दे दी। मिसाल के तौर पर शरीयत ने जायज़ काम जो है फ़कत वो नहीं बताया, अक्सर मकाम पर कायदे और रूल के हिसाब से शरीयत ने मना वाले काम बताए। यानी शरीयत में जो दलील आई वो चीज़ों के मना होने पर आई कि ये चीज़ें मना है। अभी एग्ज़ाम्पल इसका फिर शादी ही से समझें कि निकाह जो है वो मर्द और औरत से कर सकता है, कोई किसी से भी कर ले वो जायज़ है। फिर शरीयत ने जो है जो जिन से नहीं हो सकता उनकी कैटेगरी अलग बना दी। मिसाल के तौर पे वालिदा को हटा दिया, तो अब क्या बचा कि वालिदा को हटाकर अब सबसे जायज़ है। फिर शरीयत ने बहन को हटा दिया कि अब निकाह बहन से वालिदा से नहीं हो सकता, फिर जिनसे बचा वो फिर से जायज़ है। फिर शरीयत ने औरों को हटा दिया। तो इस तरीके से शरीयत जब किसी काम को मना करती है, किसी काम से रोकती है, उसके ऊपर जो है वो दलील लाती है कि अब ये काम नहीं होगा। तो इससे मालूम चला कि अशिया में असल इबाहत का मतलब ये हुआ कि चीज़ें जो हैं वो तमाम की तमाम जायज़ हैं, ठीक है। फिर जो नाजायज़ हैं शरीयत ने उसको अलग आपको डिफ़ाइन करके दिया है। इसकी वजह यह है कि नाजायज़ चीज़ों को अगर डिफ़ाइन कर दिया जाए तो सब की सब जो जायज़ बचेंगी उनको अलग से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका मैं एक लॉजिक आइडिया भी बताऊंगा ताकि आपको मालूम चले कि शरीयत में ऐसा कायदा क्यों है कि नाजायज़ चीज़ों को अलग किया गया, जायज़ की चीज़ों को अलग क्यों नहीं किया गया। तो अब क्योंकि जिन से निकाह नहीं हो सकता, कुरान हदीस ने उनको आपको बता दिया कि अब इन रिश्तों में निकाह नहीं हो सकता, अब जो बचेगा वो निकाह के लिए जायज़ है। फिर इसी तरह गोश्त का मामला कि आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन फिर आपको कुरान ने कह दिया कि सिवाय खंजीर के, मुर्दार के। फिर हदीस ने आपको बता दिया कि किस किस किस्म के जो है वो परिंदे या मुर्दार या दरिंदे नहीं खा सकते। तो मालूम चला कि पहले गोश्त जो है अपनी असल में वो तमाम के तमाम जायज़ हैं, खा सकते हैं। फिर वो कि जो नहीं खा सकते उनको शरीयत ने कैटेगरी बना के अलग कर दिया। अब जो अलग हुए उसके अलावा फिर जो बचे वो जायज़ हैं, ठीक है। अब अगर कोई कहता है कि इन जायज़ में से भी ये वाला नाजायज़ है, तो चाहिए कि फिर शरीयत का हुक्म होना चाहिए, उस पर कोई दलील होनी चाहिए कि भाई अब ये नाजायज़ है तो इसको नाजायज़ वाली कैटेगरी में रखना है। तो मतलब चीज़ें तमाम की तमाम जायज़ होती हैं, फिर शरीयत जिसको नाजायज़ करती है ना उसके लिए हुक्म लेकर आती है। इसको कुरान हदीस के अंदर आसान ज़ुबान में आप समझें, वाक़यात के अंदर ज़्यादा नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन आसानी से आपको समझ में आ जाए चंद एग्ज़ाम्पल दूँगा। हमारे नबी से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर बहन का भाई से निकाह आपस में जो है वो जायज़ था। कुछ फासले हुआ करते थे कि भाई पहला दूसरा तीसरा छोड़ने के बाद आपस में तीन का चौथे से जिस किस्म से फिर आपस में दुनिया बनी, आगे चल के वो निकाह मना हो गया। यानी आज हमारी शरीयत में कितने भी फासले से बहन हो, मतलब बहन पहली हो और भाई 10वां भी पैदा हो, तो बीच में 9 के फासले में भी निकाह नहीं हो सकता। तो क्या था कि अब वो चीज़ नाजायज़ होनी थी, शरीयत ने अब इसकी दलील आपके पास मौजूद है कि अब बहन का भाई से निकाह नहीं हो सकता कितने भी फासले में। तो क्योंकि नाजायज़ होनी थी तो शरीयत ने उसका हुक्म शरीयत लेकर आई कि ये चीज़ नाजायज़ है। इसी तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कब्रों पर मना करना, तो यानी मना के लिए। इसी तरह शराब का जो है हराम होना यानी मना होना, फिर उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसकी इजाज़त दे दी। फिर आप देखेंगे कि पिछली उम्मतों में जो है वो शिकार का हफ्ते में यानी सैटरडे वाले दिन मना होना। तो इससे पहले शिकार तमाम के तमाम दिन जायज़ था, फिर सैटरडे में नाजायज़ का हुक्म आया तो वो सैटरडे की कैटेगरी एक अलग हो गई, बाकी दिन वो फिर से जायज़ बचे। अब अगर फ्राइडे को भी नाजायज़
کوئی کہے گا کہ نہیں ہے، جائز نہیں ہے فرائیڈے کو، تو چاہیے کہ اس کے لیے بھی ایک الگ سا حکم ہونا چاہیے۔ تو شریعت جو ہے وہ ناجائز چیزوں کے لیے حکم لاتی ہے تاکہ آپ کو آنے والی زندگی میں جینے کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ یہ کیسے آسانی ہو جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بالفرض سمجھیں کہ شریعت جائز چیزوں کی کیٹیگری لائے گی، مثال کے طور پہ قرآن حدیث میں اگر جائز چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ کھانا جائز ہے، اب اگر کل کو کیونکہ قرآن نازل ہو چکا ہوگا، حضور علیہ السلام کی حدیثیں مبارکہ مکمل ہو چکی ہوں گی، اب اس کے بعد کوئی جب صحابی نہیں بنیں گے تو اس کو تحریر کرنے والے حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو یا ان کے اعمال کو لکھنے والے، اور پھر جب حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی آپ کے سامنے نہیں ہوگی تو پھر اس چیز کا آپ حکم کیسے دریافت کرو گے کہ ناجائز ہے یا جائز؟ اسی لیے شریعت نے آپ کو ناجائز والی کیٹیگری بنا کے دی اور باقی بول دیا کہ تمام کے تمام پھر وہ جائز ہے۔ اس کا ایک ایگزامپل بہت چھوٹا سا عوام کے سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر آپ یہ کہتے شریعت میں کہ شریعت ہمیں جائز والی کیٹیگری بنا کے دیتی تاکہ ہمیں آسانی ہو جاتی کہ بھائی یہ کام جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں، قرآن حدیث میں لکھا ہے جائز والے ہونے چاہیے تھے، تو پھر ایک یعنی بات بنتی ہے کہ ایروپلین سے حج ہونا اس زمانے میں تھا ہی نہیں، تو آپ کو شریعت اس وقت کیسے بنا کے دیتی؟ تو اسی لیے شریعت نے جائز والی چیزیں چھوڑی ہیں کہ جو چیزیں جائز ہیں ان کو جو ہے وہ تو جائز ہی رہیں گی، پھر جو ناجائز چیزیں ہیں کیٹیگری شریعت نے ان کو بتا دیا تاکہ اس کے سوا جو بچے گا شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ جائز ہو جائے گا، تاکہ آپ کو آگے جو ہے وہ زندگی بہت آسان ہو جائے، آپ کے لیے کوئی ایسی پریشانی نہ آئے کہ جائز چیز کوئی نئی وجود میں آ جائے اور آپ اس کے جائز کا حکم ڈھونڈو گے تو مل نہیں پائے گا۔ تو شریعت نے قاعدہ بنا کے آپ کو دے دیے کہ کوئی چیز کب ناجائز ہوگی، اس بنیاد پہ وہ ناجائز ہوگی، باقی جو بچے گا پھر وہ سب جائز ہو جائے گا۔ اب رہا کیونکہ بات قیاس پہ چل رہی تھی لیکن وہ ٹاپک تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن ضروری تھا یہ بھی آپ کو سمجھنا کہ چیزیں جو ہیں وہ شریعت جب کسی چیز کو ناجائز کہتی ہے تو اس کی دلیل لاتی ہے، نہ کہ جائز ہونے کی دلیل لاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام نے اب کیونکہ قیاس کے اوپر قرآن حدیث موجود ہے، اس کی دلائل موجود ہے، لیکن کیونکہ عوام دلائل سے واقف نہیں ہے، لیکن ایک حدیث جو ہے آپ نے علماء سے بارہا سنی ہوگی، میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کہ حضور نے ایک صحابی کو گورنر بنا کے بھیجا اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ کس طریقے سے مسائل کو یعنی لوگوں کے معاملوں کو حل کریں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن سے، فرمایا کہ اگر قرآن میں نہ ملا، پھر فرمایا کہ حدیث سے، کہ اگر وہ چیز آپ کو حدیث میں بھی نہ ملا اس کا حکم، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی رائے قائم کروں گا قرآن حدیث کے مطابق، جو بھی مجھے ٹھیک لگے گا اپنی جو عقل سے پھر اس کے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم چلا کہ اگر قرآن حدیث کے سوا تیسری چیز نہیں ہوتی تو حضور علیہ السلام کو منع کرنا چاہیے تھا کہ بھائی قرآن اور حدیث میں نہ ملے تو بس پھر تیسری کوئی چیز نہیں ہو سکتی، صرف قرآن حدیث ہی میں دیکھا جائے گا، اپنی عقل نہیں چلانی۔ اب کیونکہ صحابہ کا یہ کہنا کہ وہ اپنی رائے سے فیصلہ دیں گے، تو رائے جو ہے وہ عقل کے ساتھ ہی ہوتی ہے، کہ بندہ جس کے اوپر عقل ہی نہیں ہے وہ اپنی رائے کیسے قائم کر سکتا ہے؟ تو اس سے معلوم چلا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو قیاس کرنا ہے، کسی مسائل کو اپنی رائے قائم کرنا، یہ اس بنیاد پر جو ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ اب اس کا ایک ایگزامپل سمجھیں اور بات کو میں بالکل ختم کروں گا اور آپ کو آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے گی کہ وہابی لوگ اگر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کے لیے صرف قرآن اور حدیث دلیل ہوتی ہے، قرآن یا تو حدیث، تیسری چیز نہیں ہو سکتی، تو آپ ان سے ایک چیز پوچھیں کہ اگر جو ہے وہ کوئی سی بھی ایک ڈرنک لے لیں، آپ پیپسی لے لیں یا مازا لے لیں، کہ اس کو بیٹھ کے پیا جائے گا یا کھڑے ہو کے پیا جائے گا؟ اب اگر اس کو کھڑے ہو کے پیا جائے گا تو اس کے کھڑے ہو کے پینے کی دلیل کوئی قرآن میں موجود ہے؟ کیونکہ ان کے مطابق چیزوں کے جائز ہونے کی دلیلیں قرآن میں ہوتی ہیں اور حدیثوں میں ہوتی ہیں، تو پیپسی کو کھڑے ہو کے پینا ہے تو قرآن نے اس کے جائز ہونے کی دلیل دی ہوگی، کیٹیگری بنائی ہوگی جائز والی، جبکہ ہمارے مطابق، اسلام کے مطابق شریعت نے ناجائز چیزوں کی کیٹیگری الگ کر کے دی ہے، نہ کہ جائز کی، تاکہ چیزیں تو تمام کی تمام ہی جائز رہیں گی۔ ہاں اگر کوئی شریعت سے ٹکراتی ہو تو وہ ناجائز کی کیٹیگری کی بنا پہ ٹکراتی ہوگی۔ مثال کے طور پہ مردار کا گوشت جو ہے وہ منع ہے، یعنی مرے ہوئے کا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ مرے ہوئے جانور کا یا مرے ہوئے انسان کا یا مرے ہوئے پرندے کا کس کا منع ہے؟ تو اس مرے ہوئے میں یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ اب کوئی الگ سے اس کی کیٹیگری نہیں ڈھونڈے گا کہ مرے ہوئے شیر کا گوشت تو شریعت نے منع کیا ہے، لہٰذا میں مرے ہوئے ہرن کا کھا سکتا ہوں، تو وہ مرے ہوئے کسی چیز کا نہیں کھا سکتا، کیونکہ وہ کیٹیگری جو ہے نا کہ مرے ہوئے مردار کا، اس میں سب چیزیں داخل ہو جائیں گی۔ پھر وہ کہ جو اس میں داخل نہیں ہے وہ حدیث میں الگ منع کر دی، مثال کے طور پر مچھلی، کہ آپ اس کو جو ہے وہ یعنی اس کی کیٹیگری سے الگ کرو گے۔ جیسا میں نے کہا کہ جس چیز کو الگ کرنا ہوتا ہے شریعت اس کو واضح کرتی ہے تاکہ پھر سے تمام کی تمام جائز بچے، کہ اب بھائی مردار نہیں کھا سکتے، یعنی ذبح کے بغیر میری مراد ہے یہاں پہ، مچھلی بھی اگر
جو ہے کسی وجہ سے سمندر پہ خود تیر کے آ جائے مر جائے تو وہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن کیونکہ جال ڈالتے وقت بنا ذبح کرے وہ بھی مچھلی آدمی کے فعل سے جو ہے وہ مر جاتی تو وہ جائز ہوتی ہے، کیونکہ حدیث نے پھر اس کی ایک کیٹیگری الگ کر دی کہ آپ مردار نہیں کھا سکتے، لیکن اس میں سے مچھلی کو الگ کر دیا کہ ٹھیک ہے مچھلی کھا سکتے ہو۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ مچھلی کھا سکتے ہیں، باقی پھر وہی حکم رہے گا کہ پھر سے مردار نہیں کھا سکتے سارے کے سارے۔ تو اس طریقے سے اگر جو ہے وہ کوئی بھی ڈرنک یعنی مازہ لمکا اگر آپ کھڑے ہو کے پینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہوگی کھڑے ہو کے پینے کی؟ آپ کے پاس قرآن حدیث میں کوئی بھی اس کی دلیل نہیں ملے گی، کیونکہ اس وقت یہ چیزیں تھی ہی نہیں۔ اب لوگ کہیں گے، بعض لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی بات قرآن حدیث کی ہونی چاہیے، یہ فالتو کی باتیں یا اس طریقے کھانے پینے کی، تو اسلام تو مکمل ہے نا۔ تو اسلام میں اگر ہر کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ فالتو ہو جائے گی، اسلام نے جب آپ کو سارے احکامات بیان کیے ہیں تو آپ کو کیا مازہ پینے کا احکام نہیں بیان ہو جائے گا؟ تو اس لیے یہ چیزیں بھی فالتو نہیں ہیں، یہ بات کو سمجھنے کے لیے بہت یعنی کام کے قاعدے اور کام کے اصول اور کام کی مثالیں کہ اگر چیز جو ہے وہ ناجائز یعنی جائز ہے، قرآن حدیث کے اندر موجود ہے کہ ہاں لمکا بیٹھ کے ہی پینی ہے، تو وہ کہاں موجود ہے؟ اہل حدیث یعنی قیاس پر اعتراض کرنے والوں کو یہ چیز دکھانی چاہیے کہاں موجود ہے۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں لمکا اور مازہ بیٹھ کے پی جائے گی، تو اس کے پیچھے بھی پھر دلیل چاہیے کہ ایسا کہاں لکھا ہے، اور دلیل صرف دو ہی چیزوں سے ہونی چاہیے، یا تو قرآن میں ہو کوئی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو اے مسلمانوں پیپسی بیٹھ کے پیو، یا اے مسلمانوں مازہ بیٹھ کے پیو، ایسی کوئی آیت موجود ہونی چاہیے۔ اگر نہیں تو پھر حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث موجود ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے وہاں مسائل کا اخذ کرنا، اہل حدیث کے وہاں مسائل دو ہی چیزوں پہ مبنی ہوتے ہیں، سورسز دو ہی ہیں، قرآن اور حدیث۔ اب اگر پیپسی کا حکم نہ تو قرآن میں موجود ہے نہ حکم میں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو سوال ہوگا کہ پینا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کے تو بعد میں آئے گا، پہلے تو حکم یہ ہوگا کہ اس کو پینا جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ جو چیز قرآن حدیث میں نہیں ہوتی اہل حدیث کے وہاں تو جائز نہیں ہوتی، کہ دلیل قرآن حدیث سے ہونی چاہیے۔ تو اب کیا پیپسی پینے کی دلیل یا مزہ پینے کی دلیل آپ کو قرآن حدیث میں مل جائے گی؟ بالکل بھی نہیں ملے گی، یعنی ظاہری طور سے نہیں ملے گی۔ اب کیونکہ اس کو بیٹھ کے پینا ہے یا کھڑے ہونے، اس کے اوپر ایک دلیل ہو سکتی ہے کہ یعنی وہی دلیل کہ حضور علیہ السلام نے پانی کو بیٹھ کے پیا اور 3 سانسوں میں پینے کا حکم دیا، اور کھڑے ہو کے پینے سے منع فرمایا کہ اونٹ کی طرح 3 سانسوں میں 2 سانسوں میں جو ہے وہ پانی نہیں پیو۔ اب اگر بالفرض آپ سے اہل حدیث حضرات یہ کہیں کہ حضور علیہ السلام نے پانی کو جو ہے وہ بیٹھ کے پینے کا حکم دیا ہے، 3 سانسوں میں دیا ہے، لہٰذا پیپسی کو بھی یا مازہ کو بھی یا چائے کو بھی جو ہے وہ بیٹھ کے پیا جائے گا، تو پھر اس کو قیاس کہتے ہیں، یعنی اسی کو قیاس کہتے ہیں، جس کو وہابی لوگ حرام بھی بتاتے ہیں لیکن اس میں خود بخود ملوث بھی ہوتے ہیں کہ اگر کیونکہ پانی کے اوپر انہوں نے قیاس کیا، حضور علیہ السلام نے کیونکہ یہ قاعدے تو اہل سنت کے تھے نا، ان کے مطابق یہ تو شرک اور بدعت والے قاعدے تھے کہ عقل نہیں چلا سکتے۔ اب ہمارا علماء کے پاس تو یہی یعنی کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل سیم ہے کہ قرآن حدیث کے اندر کوئی حکم ایسا موجود ہوتا ہے کہ اگر دوسرا حکم ظاہری موجود نہ ہو لیکن اس کی اصل، اس کا رول، اس کا قاعدہ موجود ہو، تو اس کی بنیاد پر ہم دوسرا حکم بیان کر سکتے ہیں، جس کی ایک مثال ہوتی ہے یہی پیپسی کا پینا، کہ اگر کوئی پوچھے گا کہ پیپسی کھڑے ہو کے پئیں یا بیٹھ کے، تو علماء فرما سکتے ہیں کہ بھائی حضور علیہ السلام نے ڈرنک کو بیٹھ کر پیا، یعنی پانی کو جو ہے نا بیٹھ کر پیا، اسی کا حکم بھی دیا، تو اس سے معلوم چلا کہ پینے والی چیزیں بیٹھ کر پی جا سکتی ہیں۔ تو یہ قیاسی جو ہے نا وہ بات ہو جائے گی کہ اس حدیث پہ قیاس کرتے ہوئے باقی ڈرنک کو بھی بیٹھ کے پینے کا جو ہے وہ حکم دیا جائے گا۔ تو اسی کو قیاس کہتے ہیں کہ شریعت میں جس کا حکم ظاہری طور سے صاف صاف نہ ملے، علماء اس کو قرآن حدیث میں ان پہ، کیونکہ قرآن حدیث میں جو ہے نا ان کی نظر بہت گہرائی تک ہوتی ہے، وہ تمام احکامات سے واقف بھی ہوتے ہیں، قرآن حدیث کے جو ہے وہ مضامین سے بالکل اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، اور ان کے پیش نظر حضور علیہ السلام کے قول فعل موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر علماء کسی چیز کو جائز کا حکم دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی عقل سے اس کو جائز کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کا کانسیپٹ، اس کے پیچھے کے رول ریگولیشنز، اس کے پیچھے کے سارے واقعات ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، اس بنیاد پر بس وہ آپ کو آنسر دے دیتے ہیں کہ فلاں چیز یہ اس حساب سے کرنی ہے۔ اب اگر وہابی کے وہاں بھی پیپسی بیٹھ کے پینا جائز ہے تو پھر اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ پیپسی کس طرح بیٹھ کے پئیں، قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے، اور اگر کھڑے ہو کے پئیں تو اس کے لیے، اور اگر وہ یہ دلیل دے کہ بھائی
پیپسی بیٹھ کے اس لیے پئیں کیونکہ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، تو بیٹھنے والی چیزیں بیٹھ کے پینی چاہیے، پینے والی چیزیں، تو پھر اس کو قیاس کہتے ہیں۔ یعنی جس چیز کو وہابی حرام کہتے ہیں اس کو خود قرآن حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے، یعنی کہ یہ حرام 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 بولتے ہیں لیکن خود اس میں عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کسی بھی پینے والی چیز کو، چائے کو یا کافی کو بیٹھ کے پینے کا حکم، اس پہ پانی والی حدیث پہ سے اس کو دلیل بنانا، یہ قیاس اسی کو کہتے ہیں، یعنی وہابیوں کا یہ قیاس ہے۔ اب اس کے آگے آپ دیکھیں، کیونکہ چیزیں تمام کی تمام جائز ہوتی ہیں تو اسی لیے جو ہے نا پیپسی یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز جو اس زمانے میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی، اس کا وجود بھی اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن وہ آج ہے، تو اس کے جائز ہونے کا قاعدہ یہی ہے کہ چیزیں تمام کی تمام جائز ہوتی ہیں، پھر وہ کہ جو ناجائز ہیں اس کو شریعت نے الگ کر دیا۔ اب جب شریعت نے ناجائز والی کیٹیگری سے وہ جائز والی مکس ہی نہیں ہوگی، ملے گی ہی نہیں، تو وہ چیز جب تک کے لیے جائز ہو جائے گی، اور اسی بنیاد پر تا قیامت شریعت جو ہے وہ چلتی رہے گی کہ کام اور چیزیں سب کی سب جائز ہوں گی، بس ناجائز ہو، شریعت سے نہ ٹکراتی ہوں۔ اس کی ایک ایگزامپل اور لے لیں، ابھی کوئی جو ہے نا آپ سے، یا آپ اگر اہل حدیث سے پوچھیں کہ مسلمانوں کو پیزا کھانا یہ جائز ہے یا حرام ہے، اگر یہ حرام ہے تو کس حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ بھئی یہ منع ہے؟ مثال کے طور پہ، کیونکہ ان کے پاس دو سورس ہیں کسی بھی چیز کو، قرآن میں دیکھو، حدیث میں دیکھو، تیسری دیکھو مت۔ تو پھر یہ پیزا کھانا اگر جائز ہے تو کس بنیاد پر جائز ہے؟ کیا کوئی ایسی آیت قرآن میں موجود ہے کہ آپ پیزا کھا سکتے ہو؟ اور لفظ پیزا کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ پیزا پیزا ہی ہوتا ہے، کوئی تیسری چیز تو نہیں ہے۔ پھر وہ بولے جی میدا ہے، آٹا ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیونکہ پھر یہ قیاس ہو جائے گا۔ یعنی میدا جائز ہے، آٹا جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیزا اس چیز سے بنتا ہے تو اس چیز سے تیسری کوئی بھی چیز بنے گی جائز ہے، اسی کو تو قیاس کہتے ہیں کہ اس کی میدے اور آٹے کی بنیاد پر آپ نے پیزے کو جائز کہہ دیا، تو اسی کو قیاس کہتے ہیں، کہ جس کو وہابی حرام بھی بولتے ہیں۔ اور قیاس کی بنیاد پر ہی کتنے قیاسی مسائل ان کے جو ہے نا وہ اسی فنڈامنٹل پہ جو ہے نا شریعت کے اسی سورس کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ایک نمک حرام، آپ نے سنا ہوگا کہ بندہ اس پہ چپ چاپ عمل بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کو اس کی ترغیب دے رہا ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، اسی کو نمک حرام ہی بولتے ہیں، کہ جو ہے وہ فقہاء کرام کے بنائے ہوئے قاعدے، ایک ایسا رول، ایک ایسا ضابطہ قیاس کہ جس کے اوپر وہاں بھی عمل بھی کرتا ہے، پھر اس کو عوام سے جو ہے وہ حرام بھی بولتا ہے، یعنی یہ اپنے نمک حرام ہونے کی دلیل بھی دیتا ہے۔ اب کیونکہ پیزے کی وہابی سے آپ پوچھ کے دیکھنا کہ کہیں قرآن حدیث میں اس کے کھانے کا ذکر ہے تو وہ کیا دلیل دے گا؟ وہ کہے گا نہیں آٹا ہے، میدا ہے، جائز ہے، تو آپ اس سے بول رہے ہیں تو قیاس کر رہا ہے، تو قیاس تو جائز ہی نہیں ہے۔ لفظ ہونا چاہیے کہ ہاں پیزا جائز ہے یا نہ جائز، قیاس جائز نہیں۔ اسی طرح کسی پیپسی کو بیٹھ کے پینا، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے، تو یہ بھی ایک قیاس ہے۔ تو جس چیزوں کو وہ منع کر رہا ہوتا ہے اس چیزوں کو یعنی خود عمل میں لا رہا ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو قیاس کے تعلق سے کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی کہ قیاس کیوں ضروری ہے، کیوں اس کا جو ہے نا اتنا امپورٹنٹ جو ہے نا شریعت کے اندر اس کا مہتو جس کو کہتے ہیں کہ موجود ہے، کہ تا قیامت جو ہے وہ اس کے اوپر علماء اکرام جو ہے آپ کو مسائل نکال کر بتا کر دیں گے، اور وہ قاعدہ کہ چیزیں جو ہے تمام کی تمام جائز ہوتی ہیں، پھر جو ناجائز ہوں گی شریعت اس پہ دلیل لائے گی کہ یہ چیز ناجائز ہے، پھر وہ ناجائز ہو جائے گی، بچی ہوئی پھر سے جائز ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اسلام کے فنڈامنٹل اور قاعدے چلتے ہیں۔ اب کیونکہ دور جو ہے وہ گوگل کا چل رہا ہے تو اسی لیے لوگوں کو آسانی سہولیت چاہیے ہوتی ہے، اپنے نفس کے حساب سے گوگل ڈالا، حدیث دیکھی، بس حدیث بیان کر دی، اس حدیث کے پیچھے اس کی تشریح کیا ہونی چاہیے، اس کی کامنٹری کیا ہونی چاہیے، اس کی شرح کیا ہونی چاہیے، وہ ان چیزوں سے بالکل لوگ جو ہے نا ایک دم واقف نہیں ہوتے، خاص طور سے نئی جنریشن یا نیا طبقہ، کہ ان کو دین میں آسانی چاہیے ہوتی ہے کہ جیسا وہ سہولیت محسوس کرتے ہیں، نہیں قرآن میں یہ ناجائز ہے تو ناجائز، جائز ہے تو جائز، تیسری ان کے نزدیک کوئی قسم نہیں ہوتی۔ تو قیاس شرع اس چیز کو بولتے ہیں کہ مجتہد کسی ایسے مسائل کو، یعنی بڑے بڑے علماء اکرام آپ سمجھ لیں مجتہد آسان زبان میں، کہ قرآن حدیث میں ایسے مسائل جو آپ کو یعنی عوام کو بظاہر نہیں ملیں گے، وہ ان کو قرآن حدیث کی بنیاد پر بتاتے ہیں، ان قرآن حدیث کی آیتوں سے، حدیثوں سے، ان کو ان کی سورسز سے نکال کے آپ کو بتاتے ہیں اپنے قیاس سے کہ یہ چیزیں اس بنیاد پر ناجائز ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں اس بنیاد پر جائز ہیں، جس سے عوام اہل سنت کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ قرآن پر عمل ہو جاتا ہے، کہ اے لوگو علم والوں سے پوچھو، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اس سے قرآن پہ عمل بھی ہو جاتا ہے، لوگوں کو سہولیت ہو جاتی ہے۔ تو ہر شخص کیونکہ قرآن حدیث کا ماہر نہیں ہو سکتا، قرآن حدیث کا ہر شخص ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، بعض بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اہل حدیث طبقے کے، ہم بہت بڑے علامہ ہیں، وہ بدعت کے جو ہے نا فتوے یا رٹ لگا لیتے ہیں، تو وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ماہر نہیں ہو سکتے۔ تو عافیت جو ہے وہ
دنیا کی اور آخرت کی اسی میں ہے کہ علماء اکرام کے بتائے ہوئے مسائل کو، مفتیان اکرام کے بتائے ہوئے مسائل کو حق ماننا اور جاننا چاہیے۔ اب وہ چاہے قرآن سے ہوں، حدیث سے ہوں، بس انہوں نے جو بات کہی ہے اسی میں اپنی خیریت ہے کہ قیامت میں بندے کے بچنے کے چانسز بھی ہیں کہ اگر کسی دوسرے علماء کے کہنے پر عمل کرے گا تو کم سے کم یہ سوال اس سے نہیں ہوگا کہ اس نے اپنی رائے سے عمل کیا۔ وہ قیامت میں بول سکتا ہے میں نے تو یہ عمل اس لیے کیا، میرے پہ فتویٰ موجود تھا، یہ علماء اس بات کو کہتے تھے تو میں نے عمل کیا۔ تو بچنے کے قیامت میں چانسز اسی سے زیادہ ہیں کہ علماء اکرام سے وابستہ رہا جائے اور اہل سنت کے عالموں کے ذریعے سے جو چیزیں آپ تک پہنچتی ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں، اور باقی سوشل میڈیا یا گوگل کی سرچنگ یا اس طریقے سے پلمبر جیسے چینلوں کو دیکھنے سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا تو بدعت کے اوپر بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت آپ کو آسان زبان میں بتاؤں گا کہ دین میں نئی چیزیں یا بدعت کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی۔ فی الحال آپ نے قیاس سمجھ لیا ہو تو بہت شکریہ، اور ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی۔ باقی علم غیب کے تعلق سے، تقلید کے تعلق سے ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ سرچ کر لیں سکندر وارسی اباؤٹ تقلید یا سکندر وارسی اباؤٹ علم غیب، تو انشاءاللہ آپ کو وہ ویڈیو یوٹیوب پر مل جائے گی۔ پتھر دے حسن والے پرن